بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 147 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اشراط الساعۃ، یہ باب علامات قیامت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا النضر بن شمیل قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے نضر بن شمیل سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، احدثکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدثکم احد بعدی، میں تمہارے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میرے بعد اسے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ انہ سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل، کہ بے شک قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر اور غالب ہو جائے گی، وَيَفْشُ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور زنا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، عورتیں زیادہ ہو جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ یکون ل50 امرأۃ قیم واحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک ہی مرد نگران ہوگا۔ وفی الباب عن ابی موسیٰ و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال دخلنا على انس بن مالك، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے زبیر ابن عدی سے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ قال فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حجاج ابن یوسف ان کے مظالم کی شکایت کی جو ہمیں پہنچ رہے تھے، اس کے مظالم۔ فقال انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں فرمایا، ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں برا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے۔ سمعت ھذا من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمان میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله
عنہ قال ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے انہوں نے ابن ابو عدی سے انہوں نے حمید سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین پر اللہ اللہ نہ کہا جائے، یعنی قیامت کا وقوع صرف اور صرف کافروں پر ہوگا، شریروں پر ہوگا۔ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، باقی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن انس نحوه ولم يرفعه وهذا اصح من الحديث الاول۔ اسی طرح ہمیں روایت کی محمد بن المثنى نے انہوں نے خالد بن حارث سے، انہوں نے حمید سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت، اور انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے، اور یہ حدیث زیادہ صحیح ہے پہلے کی نسبت۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان قال۔ ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے عبدالعزیز ابن محمد سے، اور انہوں نے عمرو ابن ابو عمر سے۔ دوسری سند اس روایت کی ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے اسماعیل ابن جعفر سے، انہوں نے عمرو ابن ابو عمر سے، انہوں نے عبداللہ سے، وہو ابن عبد الرحمن الانصاری الاشہلی، یعنی یہ عبداللہ یہ کون ہے؟ یہ ابن عبد الرحمن الانصاری اشہلی ہے۔ تو انہوں نے یعنی عبداللہ نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، قالا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقع بن لقع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لقع ابن لقع یعنی کمینہ کا بیٹا کمینہ دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ سعادت مند شمار ہونے لگے گا۔ جو سب سے زیادہ کمینہ ہوگا اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، ارذل الناس ہوگا، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند سمجھا جائے گا اس کے مال کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی، تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، انما نعرفہ من حدیث عمرو بن عمرو، ہم اس کو عمرو بن ابو عمرو کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔ وبه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی واصل ابن عبد الاعلیٰ نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقی الارض افلاز کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی خزانے یعنی سونا اور چاندی ستون کے مانند اگل دے گا۔ قال فیجیء السارق، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سارق آئے گا، چور آئے گا، فیقول وہ کہے گا فی ھذا قطعت یدی ویجیء القاتل، چور آئے گا وہ کہے گا کہ اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا، قاتل آئے گا فیقول فی ھذا قتلت، وہ کہے گا کہ اس وجہ سے میں نے قتل کیا یا مجھے قتل کیا گیا، ویجیء القاطع، قاطع رحم رشتہ توڑنے والا وہ آئے گا، فیقول فی ھذا قطعت رحمی، اسی کی وجہ سے میں نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا،
ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، پھر وہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق اور سند سے۔ عزیز طلباء کرام، اس باب میں علامات قیامت کی بعض علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث روایت الباب کو اگر ہم دیکھ لیں، 5 علامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمائی ہے، جس میں سے پہلا یرفع العلم ویظہر الجہل، علم کا مرفوع ہونا، اٹھایا جانا، اور جہل کا ظاہر ہونا۔ جب یہ چیزیں، جب علم اٹھ جاتا ہے، جہل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر یہ بمعنی غالب کے بھی آ سکتا ہے کہ جہل کا غلبہ ہو، تو جہل اسی وقت غلبہ حاصل کرتا ہے جب علم دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جب ظہور جہل ہوتا ہے تو اس سے دین تباہ ہو جاتا ہے۔ وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا عام ہو جاتی ہے، اور اس طرح عام ہو جائے گا کہ اس کی قباحت بھی دلوں سے نکل جائے گی، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ موجودہ دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو کسی کے خیال و خاطر میں بھی کچھ کو چھوڑ کر استثناء ہے ہر جگہ پر۔ اب یہ نہیں ہے ہاتھ کے پوری انگلیاں سب وہ برابر نہیں ہوتی، استثناء ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اب اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، قباحت دل سے نکل گئی ہے، بلکہ معاذ اللہ سننے میں تو یہاں تک آ رہا ہے کہ اب اس کو ایک کسب معاش بنا لیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے کمائی ہو رہی ہے طرح طرح کی شکلوں میں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو مبتلا ہے اللہ جل شانہ ان کو بھی اس سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اسی طرح شراب یہ کثرت سے پی جانے لگے گی۔ شراب کی جب کثرت ہوگی تو پھر اس سے عقل پر پردے آئیں گے، جب عقل پر پردے آئیں گے تو زنا بھی زیادہ ہوگی، جہالت بھی زیادہ ہوگی، ہر طرف ہی فساد پھیلے گا۔ یہ تمام امور جو اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اس کا تعلق دنیا کے نظام کے ساتھ ہے، آخرت کے اصلاح کے ساتھ اور دنیا کے نظام کے ساتھ ہے، کہ اس سے دنیا میں ہر طرف فساد پھیل جائے گا اور وہ چیزیں بالکل اس میں خلل واقع ہو جائے گی دنیا کے نظام میں۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، عورتیں زیادہ ہو جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ عورتوں کی کثرت 2 وجہ سے ہے، محدثین نے 2 وجہ ذکر کی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ مرد مختلف معرکات میں وہ شہید ہو جائیں گے تو پیچھے صرف عورتیں ہی رہ جائے گی اکثریت، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں یعنی بچیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی بچوں کی بنسبت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرے معنی کو، یعنی بچیوں لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی بنسبت لڑکوں کے، تو اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حتی یکون ل50 امرأۃ قیم واحد، یعنی ایک نگران مرد کی نگرانی میں 50 کے قریب عورتیں ہوگی۔ اب یہ کلام یا تو حقیقت پر محمول ہے کہ حقیقت میں 50 عورتوں کا نگران صرف اور صرف ایک ہی مرد ہوگا، یا محض اس سے کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک مرد کے تحت اس کی نگرانی میں کئی عورتیں ہوگی، زیادہ عورتیں ہوگی، تو اس پر بھی اسے محمول کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت کی طرف آتے ہیں جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ان کو شکایت کی گئی حجاج ابن یوسف کے ظلموں کی، تو انہوں نے ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی اور اس کے ذریعے سے رہنمائی کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1 سال جب گزر جاتا ہے اور اس سے اگلا سال آتا ہے تو اگلا سال وہ پچھلے سال سے زیادہ برا ہوتا ہے، تو اس حالت میں صبر کرو یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے۔
حجاج ابن یوسف کے مظالم، اس نے جو کام شروع کیے تھے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد کے زمانے میں جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا تو سرعام اس کی پگڑی اتار دی جاتی تھی۔ پھر زیاد کے دور میں جرائم پر کوڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ مصعب ابن زبیر نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ مجرم کی داڑھی بھی کاٹ دیتے تھے۔ بشر ابن مروان نے ہتھیلی پر میخ گاڑنے کا شروع کیا۔ جب حجاج ابن یوسف آیا تو اس نے کہا کہ یہ تمام سزائیں لہو و لعب ہے، بس اس نے تلوار لے کر قتل کرنا ہی شروع کر دیا۔ تو یہ مظالم اتنے شدید ہو گئے کہ لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ شکایت کی۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کو کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آنے والا سال وہ پچھلے سال کے نسبت زیادہ برا ہوگا۔ پھر یہاں پر اشکال ایک آتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ رحمہ اللہ وہ شر کے اعتبار سے حجاج ابن یوسف کے زمانے سے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی انتہائی کم درجے میں ہے۔ تو پھر اس حدیث مبارک کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کے دو جوابات ہیں کہ دیکھیں مجموعی طور پر زمانے کا خیر ہونا مراد ہے، تو اس لحاظ سے حجاج کا زمانہ وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، جبکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں صحابہ کوئی نہیں تھے۔ تو اب جس زمانے میں صحابہ موجود تھے وہ بہتر ہے اس سے کہ جس میں نہ تھے۔ دوسرا جواب اس سے یہ دیا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شر سے مراد علم کا کم ہونا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر زمانہ پہلے زمانے کے مقابلے میں شر ہوگا، اس میں پہلے کے مقابلے میں علم کم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے علماء جب وفات پائیں گے دنیا سے جائیں گے تو علم کم ہوتا ہی چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس پہ دوسرا اشکال یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو دجال کے بعد ہوگا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ دجال سے زیادہ، یعنی دجال کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہتر ہوگا؟ تو اس حدیث کے مطابق اس میں بھی پھر کوئی مناسبت نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کے تین جوابات علماء نے دیے ہیں۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ زمانہ مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یا اس سے وہ زمانہ مراد ہے جو حکمرانوں اور امراء کا ہے جس میں عموماً شر غالب ہوتا ہے۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے وہ زمانہ مراد ہے جو قیامت کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے بعد کا کوئی اس میں اعتبار اور دخل نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔